GRE ووکیبلری کی سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں 3500 ورڈز کور کیے جائیں گے اور ہر ویڈیو میں جو ہے ٹوٹل 10 ورڈز کور کیے جاتے ہیں۔ آج جو ہے اس کا پارٹ نمبر 32 ہے، 32۔ اس سے پہلے 31 ویڈیو اس چینل کی پلے لسٹ پہ موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کے دے سکتے ہیں۔ GRE ووکیبلری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریٹن پارٹ کے لیے۔ آپ کسی بھی ایگزام کے ریٹن پارٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو GRE ووکیبلری امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ووکیبلری کیا کیا ہے۔ پہلا ورڈ ہے بون۔ بون بیسیکلی ناؤن ہے، اس کے ساتھ ٹو پریپوزیشن بھی لگتا ہے اور فور بھی لگتا ہے۔ بون فور اور بون ٹو۔ اس کا معنی ہے something that is very helpful and makes life easier for you۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو اور آپ کی زندگی کو آسان بنائے اس کو کہتے ہیں بون۔ جیسے کہ کوئی تحفہ ہوتا ہے، تحفہ ایک تو گفٹ ہوتا ہے نا جی، کہ آپ کو کوئی خوشی کے موقع پر گفٹ دیتا ہے، وہ تحفہ الگ ہوتا ہے۔ ایک تحفہ ایز اے بلیسنگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے خدا کا تحفہ ہے۔ کوئی چیز آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے اچانک کوئی ایک بلیسنگ بن کے کوئی شخص یا کوئی چیز آ جاتا ہے تو وہ آپ کی اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے یا آپ کی اس سچویشن کو آسان کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بون۔ ایگزامپل ہے the new software will prove a boon to internet users۔ اگر آپ کوئی گیجٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر وہ ٹائملی اپڈیٹ نہ ہو تو اس کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایگزامپل میں بتا رہا ہے کہ یہ جو نیا سافٹ ویئر ہے یہ انٹرنیٹ یوزرز کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نئے سافٹ ویئر کی وجہ سے ان کے انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی اور ان کی انٹرنیٹ کے یوزیج میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نیکسٹ ورڈ ہے باچ اپ۔ ویسے تو ورڈ باچ ہے، باچ جو ہے ورب ہے، لیکن اس کے ساتھ باچ اپ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فریزل ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ وین وی سے دا باچ اپ دا میننگ از ٹو اسپوائل سم تھنگ بائی ڈوئنگ اٹ بیڈلی۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں کافی ایسے لوگ ہوں گے وہ صحیح کام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، بنی بنائی بات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بنی بنائی بات کو بگاڑ دینے کو کہتے ہیں باچ، کسی کام کو خراب کر دینا۔ ایگزامپل ہے ہی کمپلیٹلی باچڈ اپ دا انٹرویو۔ اب انٹرویو اچھا بھلا چل رہا تھا لیکن ان سے کوئی ایک سوال پوچھا گیا جس کے آنسر نے اس تمام انٹرویو کا بڑا غرق کر دیا، وہ اچھے بھلے انٹرویو کو ستیہ ناش کر دیا۔ تو اس سچویشن کو، یا اگر آپ ایسی کوئی سچویشن کو کہیں پہ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہے جو اچھی تھی لیکن اس کو کسی چیز نے خراب کر دیا، تو آپ لکھیں گے باچ اپ۔ تھرڈ ورڈ ہے باؤنٹیفل۔ باؤنٹیفل استعمال ہوتا رہتا ہے اخباروں کے اندر اور اکیڈمک رائٹنگ کے اندر۔ جب آپ لکھتے ہیں نا کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے یا کسی چیز کو آپ جو ہے ایکسپریس کرنا چاہیں ان ہیوج کوانٹٹی، تو وہ ہوتا ہے باؤنٹیفل۔ ایڈجیکٹیو ہے، اس کی معنی ہے ان لارج کوانٹٹیز یا لارج۔ کوئی چیز بڑی مقدار میں ہو اس کو کہتے ہیں باؤنٹیفل۔ کثرت یا افراد وغیرہ اس کی اردو میں میننگ ہے۔ ایگزامپل ہے a bountiful supply of food۔ اب فوڈ کی سپلائی تو ہو رہی ہے لیکن وہ سپلائی کیسی ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے کم ہے، لیکن یہاں پہ باؤنٹیفل ہمیں بتا رہا ہے کہ the supply of food is large in quantity not less in quantity۔ اس کی دوسری بھی معنی ہے giving generously، کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، whether it is a comment whether it is a money، اور کوئی بھی کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی مدد ہو سکتی ہے، ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ آپ چیز اس کو دیں، اس دینے میں سخاوت کا مظاہرہ کریں، یعنی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، تو وہ ہوتا ہے باؤنٹیفل۔ ایگزامپل ہے باؤنٹیفل نیچر، یعنی اب جو اس کی طبیعت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جنرسلی دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مقدار یا ڈیمانڈ سے زیادہ ہی اس کو دیتا ہے۔ فورتھ ورڈ ہے بووائن۔ بووائن بھی ایڈجیکٹیو ہے، اس کے معنی ہے کنیکٹڈ ود کاؤز۔ کاؤز یا بل بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو گائے یا بیل سے متعلق ہو اس کو کہتے ہیں بووائن۔ ایگزامپل ہے بووائن ڈیزیز۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کووڈ کا سنا ہے کہ کووڈ-19 کس سے پھیلا ہے؟ جانوروں سے پھیلا ہے۔ تو کوئی ایسی بیماری جو گائے یا بیل سے پھیلتی ہو اس کو کہتے ہیں بووائن ڈیزیز۔ بٹ اگر آپ یہی بووائن کا ایڈجیکٹیو کسی شخص کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو وہ ڈس اپروونگ ہوگا، کہ وہ پرسن جو ہے اسٹوپڈ اور سلو ہوگا۔
اگر وہ شخص بوائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص زیادہ احمق ہوگا اور اس کی رفتار جو ہے سلو ہوگی. ایگزامپل ہے a look of bovine stupidity. دیکھیں کہ اس کی جو اسٹوبیڈیٹی ہے، اس کا جو احمقانہ پن ہے وہ کتنا بووائن ہے، وہ کتنا سلو ہے اور کتنا یعنی اس کی وہ نیگیٹو ہے. Fifth word in the row is bolterize. Bolterize is a verb to remove the parts of a book, play that you think are likely to shock or offend people. آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی کتاب، کسی مووی کے کسی حصے کو، کسی ڈرامے کو جو ہے آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بولٹرائز. اور وہ آپ ہٹانے کے پیچھے جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ پارٹ لوگوں کو دکھایا گیا یا یہ پارٹ کسی کتاب میں پبلش کیا گیا اور لوگوں نے پڑھا تو اس سے لوگ جو ہیں شوق بھی ہو سکتے ہیں اور افینڈ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے جب آپ BBC نیوز کو یا الجزیرہ کو یا دی اکانومسٹ کا جب آپ خبریں وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ کسی جنگ کی یا وار لائک سچویشن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تصویریں بھی انہوں نے بلر کی ہوتی ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ جی یہ جو کنٹینٹ ہے اس سے آپ کو شوق لگ سکتا ہے اور آپ اوفینڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس پارٹ کو ختم کرنے کو کہتے ہیں بولٹرائز. اس کا سینونیم ہے ایکسپرگیٹ. ایکسپرگیٹ بھی کہتے ہیں کہ ایکسپنج کسی چیز کو کاٹ دانے کو. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے ایکسپنج، کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ جب ایسی بات کرتا ہے جو مورلی رونگ ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایکسپنج دس کامنٹ یا آئی ایکسپنج دس ورڈ. ایگزامپل ہے دس بک ہیز بین بولٹرائز، کہ یہ بک جو ہے کیا کیا گیا، اس بک میں سے وہ جو ارریلیونٹ یا اوفینڈنگ ٹائپ کا مٹیریل ہے اس کو بولٹرائز کیا گیا، نکالا گیا. سکسth ورڈ ہے بریکش. بریکش بھی ایڈجیکٹو ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ واٹر سالٹی ان این انپلیزنٹ وے. کھارا اور نمکین پانی جس کا ذائقہ وغیرہ خراب ہو اس کو کہتے ہیں بریکش. ایگزامپل ہے بریکش لیک، یعنی کہ جو جھیل ہے اس کا پانی کون سا ہے، اس کا پانی سالٹی ہے لیکن وہ سالٹی بھی ایسا ہے انپلیزنٹ وے میں، اس کو پی نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. 7th ورڈ ہے بریگ. بریگ ورب ہے ٹو ٹاک ٹو پراؤڈلی اباؤٹ سم تھنگ یو اون اور سم تھنگ یو ہیو ڈن، کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کافی جو ہے وہ پراؤڈ ہیں، آپ کو فخر ہے، آپ اس پہ شیخی مار رہے ہیں، آپ اس کو جو بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے بریگ. اس کے سینونیم ہے بوسٹ. ایگزامپل ہے آئی ایم ناٹ بریگنگ بٹ آئی تھنک آئی ڈیڈ ویری ویل ان دا انٹرویو. کہہ رہے کہ میں جو ہے وہ شیخی نہیں مار رہا، بڑی بڑکے نہیں مار رہا، بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں نے انٹرویو جو ہے وہ بہت اچھا دیا تھا. 8th ورڈ ان دا رو از بریگیڈوشیو. بریگیڈیشیو از اے ناؤن the behavior that seems too proud or too confident. ایسا رویہ جس پہ آپ کو فخر ہو اور کانفیڈنٹ ہو. یہ وہی بریگ سے نکلا ہے، اس کا ناؤن ہے. تو وہ جب آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کو زیادہ فخر ہو اس کو کہتے ہیں بریگیڈیشیو. ایگزامپل ہے when my husband's braggadocio gets to be too much for me I tell him to stop making up stories. کہ جب میرے شوہر کا جو رویہ تھا وہ زیادہ ایسا ہو گیا کہ شیخی مارنے والا ہو گیا، یعنی کہ حد سے زیادہ ہو گیا، بڑھ کے مارنے والا ہو گیا، تو میں نے اسے کہا کہ اسٹاپ میکنگ اسٹوریز، اب کہانیاں بنانا بند کرو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از braid. braid is a verb to twist 3 or more long pieces of hair roped together to make one long piece. آپ چاہے وہ بال ہو چاہے وہ رسیاں ہوں، ان کو آپ جب ملا کے رسیوں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں braid. بالوں کا جوڑا بنانا آپ نے دیکھا ہے، خواتین بالوں کا جوڑا بناتی ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے کیا، braid. She had braided her hair. اس نے اپنے جو بال ہیں اس کا جوڑا بنا لیا، اس کو انہوں نے ٹوسٹ کر لیا. So thank you. This was the vocabulary of the day. I hope you enjoyed the video. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.